آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ زلزالی، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ اس دن زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کا بوجھ یعنی جو کچھ انسان اور جو کچھ اس میں دفن ہے وہ سب کا سب باہر نکال پھینکیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ جب یہ سب غول کغول لوگ اٹھ کر آئیں گے زمین سے، تب انسان کے دل پر ایسی وحشت اور ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور وہ مارے ہیبت کے کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا یہ۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ ایک حدیث میں روایت ہے، ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور صحابیہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ خبریں کون سی ہے؟ تب صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبریں یہ ہے کہ کس بندے نے یا کس بندی نے زمین کی پشت پر کیا کیا عمل کیے ہیں، یہ سب کی گواہی دے دے گی۔ یہاں بتا دیا جائے گا، زمین اس دن اللہ کے حکم سے کہہ دے گی کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ اس بات کی اللہ کے سامنے گواہی دے دے گی۔ اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کی بھی دے گی، اور کسی نے برا عمل کیا ہوگا تو اس چیز کی بھی گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ قیامت کے روز لوگ جماعتوں کی شکل میں اٹھا دیے جائیں گے اور اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ ملتا ہے کہ لوگ ان کے جس قسم کا وہ کام کرتے تھے اس بنا پر ان کی جماعت بندی ہوگی، جیسے صابرین کی جماعت الگ، صالحین کی جماعت الگ، شہداء کی جماعت الگ، نیک لوگوں کی بات ہوئی، اور گناہ گار بھی اس طریقے سے ان کے گناہوں کے حساب سے الگ الگ مختلف جماعتوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ اس دن ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اسے اس دن دیکھ لے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا باریکی سے بتا دیا ہے کہ کسی کے اگر ذرہ برابر نیکی ہوگی تو اس کا بھی حساب سامنے آ جائے گا، اور کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ظاہر کر دیں گے، اور اس کے بعد ہی اس کے سارے اعمال کا حساب کتاب اللہ کے یہاں کیا جائے گا۔ ہم لوگ آج اپنے اعمال سے غافل ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کی تو ہمیں بس پرواہ ہی نہیں، ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس بنا پر ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کی نیکیاں تولی جائیں گی، تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ عمل صالح کا اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، اور اس چیز کی ہمیں تیاری ابھی سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے کڑے پہرے، یہاں تک کہ ہماری زمین کو بھی ہمارے اعمال کے اوپر گواہ بنا کر رکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن گواہی دے دے گی کہ کس شخص نے کس جگہ کیا عمل کیا تھا۔ اس بنا پر ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی ہم اپنے اعمال درست کریں اور آج سے ہی اس قیامت والے دن کے تیاری میں لگ جائے جس دن سب کے سب اعمال اللہ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ کسی کی ذرہ برابر نیکی بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ظاہر کر دے گا، کسی کی ذرہ برابر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ وہ بھی سب پر ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے روز کی تیاری کرنے کی آج سے ہی ابھی سے ہی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو کچھ غلطیاں ہو چکے، گناہ ہو چکے، انہیں معاف فرما دے۔ آمین۔